طبعی اور لازمی نتیجہ تقویٰ ہے۔ اس آیت کے آخری ٹکڑے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے تقویٰ اختیار کرنا۔ تقویٰ کا مطلب یعنی آپ کو شروع سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے گناہوں سے بچنا، یعنی تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے خطرات سے بچنا۔ خطرات، گناہ سے بڑھ کر خطرات کچھ نہیں ہے، ہر قسم کے خطرات سے بچنا جو ہے تقویٰ کا مطلب ہے۔ اور انسان کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے، انسان کی ذات کو، ہماری ذات کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے لاحق ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ خطرہ انسان کے اپنے خواہشات نفس سے زیادہ لاحق ہے۔ کوئی شخص آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جتنا نقصان آپ کو مجھے جو اپنے خواہشات نفس پہنچاتی ہے اس سے بڑھ کر انسان کا بڑا دشمن کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا حدیث نبوی میں واضح ہوا ہے کہ اعطا عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، یعنی خواہشات نفس۔ تیرا سب سے بڑا دشمن یہی ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی اپنی خواہشات نفس ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ انسان، کسی نے جب پوچھا کہ جنت کتنے فاصلے پہ دوری، کتنی دوری پہ ہے جنت، تو کہتا ہے کہ جنت جو ہے 2 قدم کے فاصلے میں، 1 قدم انسان اپنی خواہشات نفس پہ رکھیں تو پھر اگلا قدم اس کا جنت میں ہوگا۔ تو لہذا سب سے بڑا دشمن انسان کا یہ خواہشات نفس ہے۔ روزہ ان داخلی خطرات سے بچنے کا، یہ داخلی جو خطرات ہے اس سے بچنے کا اہم ترین وسیلہ ہے۔ جو ہمیں روزہ ہم رکھتے ہیں، ان خطرات سے بچنے کا سب سے اہم ترین وسیلہ روزہ ہے، کیونکہ روزہ حلال اور مباح کام سے اجتناب کرنے کی ہمیں تربیت کرتا ہے کہ ہم حلال کام، یعنی روزانہ ہم جب پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ حلال ہے اور مباح کام ہے، اس سے بچنے کا ہمیں تربیت کرتا ہے روزہ۔ یعنی روز مرہ کے آپ اٹھتے بیٹھتے ہر 15-20 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ، گھنٹے کے بعد آپ کے ہاتھ میں گلاس اور پانی ہوتا ہے، اس سے بچنے کی تربیت دے کر انسان، جب یہ تربیت انسان کو دیتا ہے حلال اور مباح کام سے بچنے کی تربیت جب دیتا ہے، تو انسان جب حلال اور مباح چیزوں سے اجتناب کرنے کا عادی ہو جائیں تو انسان کے لیے حرام کاموں سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، حرام کام سے بچنا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کو روزمرہ کی زندگی میں یہ ایک مہینے میں آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ حرام کاموں سے خود کو کیسے بچایا جائے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے۔ پروردگار عالم قرآن میں یہ حکم دیتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کام کرنے میں، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برے اور ظلم کرنے والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اگر آپ مومن ہیں تو اپنے مومن بھائی کی مدد نیک کاموں میں کریں کہ وہ نیک کام کر سکیں، اور برے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بڑھائیں۔ واتقوا اللہ، اور تقوی الہی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب یقیناً بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور یہی تقوی ہے جس سے ہم اپنے آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ آخرت کے لیے جو زیادہ راہ ہے وہ یہی تقوی ہے۔ ایک دفعہ بہلول کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے۔ یہ بہلول جو ہے ہارون رشید کے دربار میں جب ایک مرتبہ گئے تو ہارون رشید نے اس کو ایک مزاحیہ طور پر ایک ڈنڈا دیا، ایک عصا دیا، اور کہا بہلول تجھ سے زیادہ بیوقوف اس دنیا میں نظر آئے تو یہ ڈنڈا جو ہے اس کو دے دینا۔ بہلول نے، ظاہر سی بات ہے عقل مند لوگ فوراً اپنی جو ہے توحید کا بدلہ نہیں لیتے، وہ موقع کی تلاش کرتا ہے اور اچھے سے اچھے طریقے سے اس کا
جواب دیتا ہے. تو لہٰذا بہلول نے اس کو سنبھال کے رکھا. ایک دن بہلول کو معلوم ہوا کہ ہارون رشید سخت بیمار ہے. تو بہلول ہارون رشید کی عیادت کو گئے. جا کر ہارون رشید سے پوچھا ہارون اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا بہلول طبیعت نہیں پوچھو، طبیعت نہیں پوچھو، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اب تو سفر کی تیاری ہے. تو بہلول نے کہا ہارون سفر کی تیاری کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو بہلول کہتا ہے ہارون رشید کہتا ہے بہلول سفر آخرت کی تیاری ہے. تو بہلول اس سے پوچھتا ہے ہارون وہاں سے کب واپسی ہے، کب واپس آئیں گے؟ تو ہارون کہتا ہے بہلول سفر آخرت کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، یہ اسی سفر ہے، اس کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. اچھا اب جب تم ایسی سفر پہ جا رہے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے تو کتنے حفاظتی دستے بھیجے ہیں؟ اب جب کوئی وزیر کوئی بادشاہ کہیں جاتے ہیں تو پہلے حفاظتی دستے بھیجتے ہیں، تو کتنے حفاظتی دستے بھیجے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا بہلول کوئی بھی حفاظتی دستے نہیں بھیج سکتے. تو جب جاتے ہیں تو بہت سارے وزیروں کو ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں. بہلول نے پوچھا کہ ہارون کو کتنے لوگوں کو، کتنے غلاموں کو، کتنے فوجیوں کو تم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا بہلول اس سفر پر خود اکیلے ہی جانا ہے، کسی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے. تو بہلول نے کہا کہ ہارون تو پھر اس سفر میں تم نے کتنی سامان سفر اکٹھا کیا ہے، تمہاری کتنی تیاری ہے؟ بہلول کی یہ بات سن کر ہارون رشید کہتا ہے بہلول میری طرف سے کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، آخرت کے سفر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو بہلول نے وہی ڈنڈا نکال کے ہارون رشید کے ہاتھ میں دیا اور کہا مجھے تجھ سے زیادہ بیوقوف اس دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا. جب تم 2 دن کسی سفر پہ جاتا تھا تو پہلے بہت سارے پروٹوکول آگے بھیجتا تھا حفاظتی دستے، پھر بہت سارے لوگوں کو تم ساتھ لے کے جاتا تھا، بہت سارے مال دولت تم جو ہے اس 2 دن کی سفر کے لیے اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا. اور اس سفر میں جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے، تجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے. جب یہ بات بہلول نے ان کو سنائی تو وہ رونے لگے، یہاں تک کہ روتے رہے اور اسی بیماری میں اس کی موت واقع ہوئی. اور بہلول سے ہی ہارون رشید نے پوچھا ایک دن بہلول قیامت کے دن حساب کتاب کس طرح لیا جاتا ہے؟ قیامت کا ایک منظر مجھے تم بتا دو. تو بہلول نے ایک تندور پہ توے کو رکھا، جب وہ گرم ہوا تو ہارون رشید سے کہا ہارون تو نے زندگی میں جو کچھ کھایا پیا ہے وہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے بیان کرو، حساب دو. تو ہارون رشید کہنے لگا بہلول ناممکن ہے، میں ایک دن کا حساب نہیں دے سکتا یہاں کھڑے ہو کے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو تم جواب دو. تو بہلول یعنی آپ کو معلوم ہے مولا امیر المومنین کا چلنے والا ایک ہاتھ ایک پیر جو ہے اس توے پہ رکھا اور دوسرا پیر اس طرف کرتے ہوئے اس نے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ بہلول روٹی اور سرکہ یہی کھاتے تھے، اس کے علاوہ بہلول کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. بہلول کے لیے حساب دینا بہت آسان تھا. تو اسی طرح جب بہلول ایک مرتبہ جب ہارون رشید کے تخت پہ بیٹھ گئے تو اسی سے موضوع سے جو ہے ملتی ہیں. تو جب وہ ہارون رشید کے تخت پہ بیٹھے تو اس کے سپاہیوں نے بہلول کو اتار کر تو بہلول کی پٹائی لگا دی، بہلول کو مار پیٹ کیا. اور جب ہارون رشید آئے تو یہ دونوں جو ہے خالزاد بھائی لگتے تھے، ہارون رشید اور بہلول. ہارون رشید جب دربار میں داخل ہوئے بہلول رونے لگے تو پوچھنے پر سپاہیوں نے کہا کہ یہ آپ کے تخت پہ بیٹھا تھا تو ہم نے جو ہے اس کو اتار کے اس کو مارا ہے. تو ہارون رشید کہنے لگا بہلول اب اتنی سی مار پیٹ پہ اتنا بڑا ہو کے اتنی سی مار پیٹ پہ رو رہے ہو. تو بہلول نے کہا ہارون میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تیرے لیے رو رہا ہوں. میں چند مدت کے لیے تمہاری تخت پہ بیٹھا تھا تو میری اتنی پٹائی ہو گئی، اب تم زندگی بھر اس تخت پہ ہے تو تمہارا کیا بنے گا؟ لہٰذا تقویٰ الہی. اب اس کو کیا چاہیے تھا؟ اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ ہارون رشید کے پاس زیادہ رام نہیں تھا.
یہ ذات راہ کیا ہے؟ میں آپ کو امیر المومنین کے خطبے سے سناتا ہوں کہ یہ ذات راہ کیا ہے۔ جب آپ اور میرے مولا امیر المومنین صفین سے پلٹتے ہوئے کوفے کے باہر قبرستان میں میرے مولا پہنچے ہیں، تو مولا وہاں تھوڑی دیر رک کر ایک خطبہ دیا، کہنے لگے یا اہل دیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المسلمہ، یا اہل القربہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرد ثابت ونحن لکم تبع لاحق، اما الدول فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم، ثم التفت الى اصحابه فقال اما لو كنا في الكلام لاخبركم ان خیر الزاد التقوی۔ یہ مولانا نے اہل قبور کو خطبہ دیا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یا اہل دیار موحشہ، اے وحشتناک گھروں اور اجڑے مکانوں تاریک قبروں کے رہنے والوں، یا اہل دیار موحشہ، اے وحشتناک گھروں کے رہنے والوں، اے اجڑے مکانوں کے رہنے والوں، اے اندھیری قبروں میں بسنے والوں، یا اہل الغربہ، اے خاک نشینوں، یا اہل الغربہ، اے عالم غربت کے ساکنوں، یا اہل الغربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، اے تنہائی اور الجھن میں بسر کرنے والوں۔ کتنی الجھن ہے، کتنی تاریکی ہے قبر میں، اور کتنی وحشتناک ہے قبر کا حال۔ مدعی جانب تو مولا فرماتے ہیں کہ تنہائی اور الجھن میں بسر کرنے والوں، انتم لنا فرد ثابت، تم وہ ہے جو ہم سے پہلے چلے گئے، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، اور ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہم بھی نہیں آئے، اور ہم بھی تم سے ملحق ہوں گے، تمہاری پیروی کرتے ہوئے تمہارے پاس ہم بھی پہنچیں گے۔ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ اَمَّا الدُّبَرُ فَقَدْ سُكِنَتْ۔ اب میں تمہیں یہاں کی خبر سنا دیتا ہوں، دنیا کی خبر۔ اَمَّا الدُّبَرُ فَقَدْ سُكِنَتْ، جس گھر کے لیے تو پریشان رہتا تھا، میرے گھر، میرے بعد اس گھر کا کیا ہوگا، میرے بعد میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یہ گھر تو ویران ہوگا۔ ہم میں سے ہر کوئی یہی سوچتے ہیں نا، ہمارے بعد بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا۔ اپنے بارے میں کسی نے سوچا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جس گھر کے بارے میں تم روزانہ فکر مند رہتے تھے، اما الدُّبَرُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وہ تو آباد ہو چکے ہیں، وہاں پر کوئی تجھے یاد نہیں کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان دنیا میں بھول جاتا ہے مرنے والے کو، ایک دو دن روتا ہے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو تمہارے گھر جو ہے آباد ہو چکے ہیں، اور تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، وہ کوئی تمہارے غم میں نہیں بیٹھی ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں اور آج بھی اگر جو ہے انسان کر سکیں تو 4-4 3 شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، اور وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، اور تمہارے مال جو تم نے جمع کیا تھا وہ تقسیم ہو چکا ہے۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا جب مال جمع کریں تو پھر سوچ کر کریں کہ کہیں سے مال حرام جمع کر کے برباد نہ بنے۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ هَذَا خَبَرُ مَا عِندَنَا، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے یہاں کی خبر ہے، یہ دنیا کی خبر ہے۔ فَمَا خَبَرُ مَا عِندَكُمْ، اب بتاؤ تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے۔ یہ دنیا کی خبر سے پہلے کی باتیں ہیں، یہ دنیا کی خبر ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ قبر کی کیا حالت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے جو ہے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مولا جو ہے ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، مولا کے رخ جو ہے قبروں کی طرف سے، قبروں اہل قبور میں مولا خطاب کر رہے تھے، اور پیچھے مولا کے اصحاب تھے۔ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، یہ کہہ کے مولا اصحاب کی طرف مخاطب ہوئے، اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ امان لو حسنا فی الکلام لاخبرکم ان خیر الزاد التقوی، اے لوگوں اگر ان کو اجازت ہوتی یہ کچھ بتانے کی تو یہ ضرور تمہیں بتاتے کہ کیا بتاتے، ان خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین ذات راہ کیا ہے، تقوی الہی۔
تقوی الہی پھر وہی ساری چیزیں. تقوی کیا ہے؟ تقوی دو چار حروف کے مجموعے کا ایک لفظ نہیں ہے. تقوی ہے بہت سارے گناہوں کو خود سے بچا کے رکھنا. پروردگار ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار